اس فلم کو مزہ نہیں آ رہا. ابھی پٹھان ریلیز ہوگا, سارے نوجوان جائیں گے. ریکارڈ توڑ دیا اس فلم نے جناب, بکنگ ہو رہی ہے, لوگوں نے سر آسمان سر پر اٹھا لیا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا, کون سے ایسی چیز آ گئی, نوجوان 3-3 4-4 بار دیکھیں گے اس کو. کچھ بھی کرو, کئی سو کروڑ روپے جمع بنانے میں لگے, لیکن 2 سے 3 مرتبہ دیکھا جائے گا, لوگ اٹھا کر پھینک دیں گے. یہ صرف خدا کا قرآن ہے, خدا کا کلام ہے. سینکڑوں مرتبہ آدمی پڑھ لے, ہر مرتبہ نیا لگتا ہے اور ہر مرتبہ پڑھنے کا من کرتا ہے, اور خوبصورتی کے ساتھ جب پڑھا جائے تو سننے کو بھی من کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبوت کی خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو مارتے تھے. ایک ان کے گھر میں باندھی رہتی تھی کنیزہ. آپ نے اتنا مارا عمر فاروق جب ایمان نہیں لائے تھے. بڑے طاقتور پہلوان تھے, جری تھے, بہادر تھے. ایک روز اپنے گھر کے اپنے خاندان کے کنیز کو ایمان لانے کے جرم میں اتنا مارا, تھک گئے. انہوں نے کہا کہ آج میں تھک گیا ہوں, آج سانس لیتا ہوں, آرام کرتا ہوں, میں کل تمہارا حساب لوں گا, میں کل تجھے بتاؤں گا کہ تو نے محمد کے دین کو کیوں ان کے دین کو, مذہب کو کیوں اپنایا. آج میں تھک گیا ہوں, کل ماروں گا. اس کے بعد پھر کل ہو کر پھر کل پیٹتے, پھر تھک جاتے, پھر چھوڑ دیتے. لیکن میرے بھائیوں, عمر فاروق کے دل میں ذرہ برابر بھی نرمی اور تبدیلی نہیں آئی. ایک روز جا رہے تھے, انہوں نے سوچا کہ آج تو میں لوگوں کو مارتا ہوں جو محمد کے کلمے کو پڑھتا ہے, جہاں سے یہ کلمہ نکلتا ہے جس محمد کی زبان سے, میں اسی محمد کا الیاذ باللہ تمام کام تمام کر دوں گا. ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں, چلتے ہیں محمد الرسول اللہ کو ختم کرنے کے لیے. ایک شخص کہتا ہے کہ اے محمد اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں کہتا ہے کہ میں محمد کا خاتمہ کرنے چلا ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں تمہاری اپنی سگی بہن فاطمہ بنت خطاب وہ مومنہ بن چکی ہے, پہلے اس سے جا کر سوال کرو, جواب کرو, تب جا کر محمد کے پاس جانا. گھر کے ایک فرد کا محمد کی دین کو اپنا لینا, ان کی شریعت کو مان لینا. عمر فاروق کو اور زیادہ غصہ آتا ہے, فوراً مڑتے ہیں, اپنے بہن کے گھر پہ جاتے ہیں. وہاں پر کوئی قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے, اس کی آواز کانوں تک پہنچتی ہے, ایک آیت کی, تو فوراً اور غصے میں ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر بہن کو کہتے ہیں ذرا وہ مسودہ دکھاؤ, جب وہ قرآن دکھاؤ جس کو تم پڑھتے تھے. وہ ڈر سے چھپا دیتی ہے, اپنے بہنوئی کو مارتے, پڑھانے والے کو مارتے, اتنا مارتے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عمر فاروق اپنی بہن کو اتنا پیٹتے ہیں کہ پورے بدن کو لہولہان کر دیتے. حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ عمر, جس ماں کا دودھ پی کر تمہارے رگوں میں طاقت اور خون بنا ہے, اسی ماں کا دودھ میرے رگوں میں بھی ہے. جو ہمت تمہارے اندر وہی ہمت میرے اندر, جو خون تیرے اندر وہی خون میرے اندر. تیرے اندر مارنے کی طاقت ہے تو میرے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہے. تجھے جتنا ظلم کرنا ہو تو کر لے. میں کبھی بھی قرآن پر ایمان لا چکے ہو, محمد کے دین کو مان چکے ہو, اللہ کی وحدانیت کو مان چکے ہو, کوئی مجھے نہیں ہٹا سکتا اپنے موقف پر. عمر فاروق کے دل میں ایک دائیہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہے یہ کیا قرآن, جو سنتا ہے اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ بہن ذرا مجھے بھی بتا, مجھے دکھا, مجھے لا, میں پڑھنا چاہتا ہوں. ان کی بہن کہتی ہے کہ عمر تم ناپاک ہو, ناپاک انسان اس کو پکڑ نہیں سکتا, جاؤ پہلے نہا کر کے آؤ, دھو کر کے آؤ, اپنے آپ کو پاک پوتر کر کے آؤ, اس کے بعد تم اس کو چھو سکتے ہو. ان کی بہن قرآن کریم پڑھنا شروع کرتی ہے, سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھتی ہے, ایک آیت دو آیت پڑھتی ہے, دل کی کیفیت بدل جاتی. ایک پتھر دل انسان کو, ان کے دل کو اگر کسی نے موم کیا ہے تو قرآن کریم کی آیت نے موم کیا ہے. دنیا والوں الزام لگاتے ہو کہ کلمے کی
तलवारों के धार पर इस्लाम का प्रचार हुआ है। उमर फारूक से ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? लेकिन उनको अगर इस्लाम के कलमे की दावत किसी ने दी है तो कुरान करीम की आवाज ने दी है, कुरान करीम की तिलावत ने दी है। ये कुरान है ही इतनी अच्छी चीज कि जो कोई पढ़ता है इसका गुलाम बन जाता है। क्यों? कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान रब का फरमान है। कुरान जो पढ़ता है, सुनता है, दोनों को नेकियां मिलती है। कुरान पढ़ने वाले को कल क़यामत में रब जहन्नम का फैसला किसी इंसान के हक में होगा, लेकिन अगर कुरान से मोहब्बत होगी, कुरान पढ़ने वाला होगा तो अल्लाह का फैसला हो चुका होगा कि जहन्नम में डाल दो। लेकिन कुरान पढ़ने की वजह से कुरान आकर कहेगा कि या अल्लाह इस इंसान को जहन्नम में नहीं डाल सकते। अल्लाह कहेगा क्यों? कहा कि इस शख्स ने मुझे पढ़ा है, इस शख्स ने मुझे सीने से लगाया है, इसलिए मैं इसको नहीं जाने देना चाहती। मैं भी चाहूंगी आप अगर इसको जहन्नम में भेजोगे तो मुझे भी जहन्नम में डालो। उस शख्स को कुरान जहन्नम से निकाल कर जन्नत में उसका फैसला और भेजेगा। वो कौन? वो सिर्फ कुरान करीम की ताकत होगी। ये है कुरान की ताकत। उमर फारूक भी पत्थर दिल जैसे इंसान सुनते हैं तो उनकी दिल की कैफियत बदल जाती। इसलिए कुरान पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमारे नौजवानों को तो बेशरम रंग गाना तो याद हो गया। उतारो अशरफी शर्फी क्या है वो का चोला, ये सब याद है। उनको कहिए कि बेटे जरा सुनाओ तो सूरे कौसर, सूरे इखलास नहीं जानते? कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरे इखलास छोटी सी सूरत, पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं क्या मिले। एक वाकया मशहूर है ना, एक शख्स नहीं पढ़ना जानता था, कुरान जानता ही नहीं था, नमाज भी नहीं पढ़ता था, वो कुछ नहीं करता था, कुछ करता ही नहीं था नेकी का काम, बस मजदूर आदमी था। एक मर्तबा ऐसा हुआ, बस इस वाक़े को करके मैं अपनी जगह लेता हूं। जब उसकी मौत हो गई, उसको लोग दफना करा गए। छोटा मोटा आदमी था, बहुत भीड़ भी नहीं हुई जनाजे की नमाज में। उसकी एक बेटी बच्ची बेचारे की, बीवी पहले जा चुकी थी। उसको दफन करके आ गए। सुबह जब लोग जाने लगे, उधर करीब से गुजरने लगे तो देखा कि अरे बहुत खुशबू आ रहे उसके कब्र से, फूल गुलाब के या कुछ और फ्लावर्स उग गए उनकी कब्र पर। लोगों को ताज्जुब हुआ कि ये कल्लू मियां जो ठेला चलाता था, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी समाज में, कभी मस्जिद नहीं आया, कभी गश्त में नहीं आया, कभी चिल्ले जमात में भी नहीं गया, कभी कहीं नहीं गया, कभी कुरान के दर्स में नहीं बैठा, कभी हदीस के दर्स में नहीं बैठा, यहां तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी ढंग से पढ़ना आता होगा कि नहीं आता होगा। उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। जब इस तरह की खबरें पहुंचती हैं ना कि अरे वो कल्लू की कब्र से खुशबू आ रही है, देखो उसके गुलाब के फूल निकल आए, सारे लोग दौड़ के जाएंगे कि ऐसा क्या हुआ भाई, क्या नाटक है। सब लोग गए, देखा वाकईतन माजरा कुछ और है। कब्र के करीब पहुंचते तो खुशबू महसूस होती लोगों को, फूल बिखरे पड़े हैं, गुलाब के पेड़ उगाए। एक दिन के अंदर अंदर चमत्कार, धीरेन शास्त्री वाला चमत्कार नहीं, बागेश्वर धाम वाले बाबा की चमत्कार नहीं, रियल चमत्कार। लोगों ने ताज्जुब हुआ, आकर के पूछा कि भाई इनके रिश्तेदार से पूछा था तो रिश्तेदार कोई थे ही नहीं उनकी बेटी से आके कहा कि बेटी ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा ऐसा ऐसा मामला है। कहा कि अब्बा तो कुछ करते नहीं थे, नमाज भी नहीं आती थी उनको। का कोई अमल तो होगा ऐसा जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि हाँ, डेली एक काम करते थे वो सुबह। कहा क्या करते थे? कहा मेरे घर में कुरान है, आज भी रखा हुआ है। उस कुरान को बहुत कपड़े में लपेट कर, जिसको बस्ता बोलते हैं, उसमें लपेट करके गिलाफ में उसको रखते थे डेली, और खोल कर जाते थे, मुंह हाथ धो के पैर वैर धो करके आ करके खोल करके लेके घर पे बैठ जाते थे अंदर। बस सिर्फ उंगली से ऐसे ऐसे लाइन पकड़ते थे, ऐसे ऐसे। ये बोलते थे
یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کا کلام، اور کچھ نہیں، یہ میرے اللہ کا کلام، یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کا کلام، بس یہی، اور پڑھنا ہی نہیں جانتا تھا وہ۔ ہم تو بار بار کہتے تھے کہ ابا کیا مذاق کر رہے، اوپر والا آپ کو ڈنڈا بھی مارے گا، خواہ مخواہ آپ قرآن پڑھ نہیں رہے، یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کا کلام۔ کوئی بات ہے وہ عربی میں، آپ ہندی میں بول رہے ہیں، پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ کہا کہ بیٹی میں پڑھنا ہی نہیں جانتا، میرے ماں باپ نے پڑھایا نہیں، اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسے پڑھوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، بس اگر کسی کو بات کرنا ہو اللہ سے تو قرآن پڑھے، یہی ہے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ کسی سے بات کرنا ہو تو اس کا میسج ہی پڑھتے ہیں نا۔ نوجوانوں، آپ کو اگر آپ کے دوست سے بات کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ واٹس اپ کر مجھے، واٹس اپ پہ میسج بھیجتا ہے، آپ اس کے میسج کو پڑھتے ہو تو گویا آپ اس سے بات کرتے ہو، ہنستے بھی ہو، کبھی کبھی ہنستا ہے میسج پڑھتے پڑھتے، واہ یہ لکھا، کبھی کبھی ہنس ہنس کے پاگل ہو جاتا ہے، ایموجی بھیجتے ہو۔ پہلے زمانے میں باہر رہتے تھے لوگ تو خط بھیجتے تھے، انتردیشی خط لکھتے تھے، منی آرڈر ہم لوگ پڑھتے تھے دارالعلوم میں، مظاہر سہارنپور میں، تو ابا منی آرڈر 200 روپے کا پیسے بھیجتے تھے، نیچے 2-3 لائن بھیجتے تھے لکھ کر کے، بیٹے گھر پہ سب ٹھیک ہے، محنت سے پڑھنا، یہاں کی فکر مت کرنا، جس کام کے لیے گئے ہو وہ کام دل لگی کے ساتھ کرنا، اچھا بننا، نیک بننا۔ پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی رونا آتا تھا، گویا ایسا ہوتا تھا جیسے ابا سے بات کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ تم کو مجھ سے بات کرنا ہے تو قرآن پڑھو۔ تو وہ آدمی بولتا اپنی بیٹی کو، کہا کہ بیٹی کیوں پریشان ہو، یہ میرا رب کا کلام ہے نا، میں رب سے بات کر رہا ہوں، بس میں نہیں جانتا ہوں کیا ہے نہیں ہے، اس میں کہاں الف ہے، کہاں لام ہے، کہاں قاف ہے، کہاں ہا ہے، کہاں عین نکالنا ہے، کہیں قاف نکالنا ہے، کہاں خا نکالنا ہے، کہاں زواد نکالنا ہے، کہاں زا نکالنا ہے، کہیں زال نکالنا ہے، کہیں زو نکالنا ہے، کہاں جیم نکالنا ہے، نہیں جانتا میں کچھ بھی۔ بس وہ لڑکی بولی کہ بس یہی عمل تھا ابا کا کہ ڈیلی صبح اٹھتے اور کم سے کم 10 پیج تک ایسے ہی کرتے، یہ میرا رب کا کلام، میرا رب کا کلام، میرے رب کا کلام، ایسے ہی کرتے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، حالانکہ کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی زکوٰۃ نہیں دی اس نے، بیچارہ غریب تو تھا ہی، اور دوسرا کوئی کام کیا ہی نہیں اس نے، یہاں تک کہ ڈھنگ سے کلمے کے الفاظ بھی یاد ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کچھ تھا کہ نہیں تھا۔ لیکن میرے مسلمانوں، جب اللہ کو کوئی ادا پسند آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر کیا کرتا ہے، اس کے اوپر بہانے ڈھونڈتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ قدم وہاں سے 40 قدم، جب قبرستان سے مٹی ڈال کر لوگ دوست اقارب جب چلے جاتے ہیں، 40 قدم دور ہو جاتے ہیں، تو ان کا سوال جواب شروع ہو جاتا ہے مردار کے ساتھ میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے یوں کہہ دیا، یہ میرا نیک بندہ ہے، اس لیے اس کی صرف یہ کہنے کو یہ میرا رب کا کلام سچے دل سے کرتا تھا، میں نے ان کی سارے گناہوں کو، نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دیے، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا اور دوسری نیکیاں نہیں کی، جاؤ میرے فرشتوں معاف کر دو۔ اس لیے اس کو میرے قرآن سے محبت تھا، جس کو میرے قرآن سے محبت ہوگا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میں اس کو کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالوں گا، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اس بوڑھے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قرآن پر انگلی پھیرنے کی وجہ سے ان کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے، جنت میں چلا گیا۔